الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ترجمان الکتاب، جہاں ہم قرآن و سنت اور اکابر اہل علم کے معتبر کتابوں کی روشنی میں دین کو اصل مفہوم کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم سلسلہ کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل باب سنت و بدعت کے تحت ایک نہایت اہم اور نازک موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج کی گفتگو ہے اصلاحی مفاہیم کی ضمیمہ جات، قسط نمبر 2، جس میں ہم بات کریں گے فضیلت الشیخ ملک عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس خط کے بارے میں جو اس موضوع پر نہایت وزنی، علمی اور بصیرت افروز حیثیت رکھتا ہے. ناظرین، یہ موضوع سننے سے نہیں بلکہ سمجھنے سے فائدہ دیتا ہے، اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک توجہ اور دیانت کے ساتھ ضرور دیکھیے. اب میں کتاب سے اصل عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نمبر 2، فضیلت الشیخ ملک عبدالحفیظ مکی کا خط. مختوم مکرم و محترم حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانی رزقکم اللہ ایان محبتہ و رضوانہ، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبعد، کچھ دنوں قبل لندن پہنچا تھا. وہاں کچھ دوستوں نے رسالہ بینات محرم الحرام 1416 ہجری کا دکھایا، جس میں آن مخدوم کا مضمون بعنوان کچھ اصلاحی مفاہیم کے بارے میں دیکھا پڑا. اس کتاب اور اس کے مصنف سے متعلق کافی کچھ معلومات چونکہ اس سیاکار کے ذہن میں ہے. آن جناب کا مضمون چونکہ کئی جگہ ایسا رخ اختیار کر گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی اس سیاکار کے خیال میں، اور وجہ اس کی بظاہر صحیح معلومات کی عدم دستیابی ہے. اس لیے خیرخواہی کے طور پر یہ سوچا کہ آل مخدوم کی وسیع النظری اور وسعتی صدری و کریمانہ اخلاق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ضرور یہ چیزیں خدمت عالی میں عرض کر دوں. ویسے یہ سیاکار بھی ہمیشہ یہی کوشش کرتا رہا ہے کہ جھگڑوں میں نہ پڑے، اور جو آپ نے اس بارے میں فرمایا ہے آج کل کے حالات کے بارے میں پورا اس کا مؤید ہے. مگر یہاں چونکہ مشکل یہ پڑ گئی کہ بظاہر یہ معلومات شاید کسی اور ذریعہ سے آن مخدوم تک نہ پہنچ سکتی، اس لیے جلدی میں بے ترتیبی سے ہی صحیح چند ملاحظات نمبر وار عرض کروں گا. آن جناب اپنی عالی حوصلگی و قوی استعداد سے انشاءاللہ خود ہی اس کا منشا و مقصد حاصل کر لیں گے. نمبر 1، آن مخدوم نے کئی جگہ پہلے، دوسرے اور تیسرے خط میں یہ اظہار فرمایا ہے کہ جن حضرات نے اس پر تقریضات ثبت فرمائی ہے، اس ناکارہ کا احساس ہے کہ انہوں نے بے پڑے مؤلف کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے لکھ دی ہے الاخیر. حالانکہ یہ بات واقعہ کے بالکل خلاف ہے، چونکہ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب مد ظلہ العالی کے بارے میں بھی اس سیاکار کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ ان کو بھی بعض لوگوں نے اس کے خلاف مختلف انداز سے ابھارا اور یہی تاثر دیا، تو انہوں نے حضرت مولانا حزیز الرحمن مد ظلہ کے خلاف باقاعدہ بعض حضرات کو خط لکھا، جس کا اس سیاکار کو بہت افسوس ہوا. مگر حضرت مولانا عاشق الہی صاحب کو اس سیاکار نے معذور جانا کہ انہیں صحیح معلومات نہیں تھی اور لوگوں نے غلط انداز سے بڑکایا. لہذا حضرت کی خدمت میں اس سیاکار نے اس بارے میں مفصل عریضہ تحریر کیا، جس کی ایک فوٹوسٹیٹ اس عریضے کے ساتھ ارسال ہے. آن مخدوم سے گزارش ہے کہ اس عریضے کو ضرور اہتمام سے پڑھ لے تاکہ تقریضات کے بارے میں حقیقت حال واضح ہو جائے. نمبر 2، پہلے خط میں خود آن جناب نے اخیر میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس کو ٹھیک طرح سمجھا نہیں، نہ ہمارے اکابر کے مسلک کو صحیح طور پر ہضم کیا ہے، بلکہ اس ناکارہ کو یہاں تک حسن ظن ہے کہ بہت سے دوسرے حضرات نے کتاب کے نام کا مفہوم بھی نہیں سمجھا ہوگا الاخیر. یہ سب کچھ آن مخدوم نے لکھ دیا، یا للعجب. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مقرزین میں حضرت مولانا محمد مالک کاندلوی،
حضرت مولانا سید حامد میاں، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر مدظ اللہم العالی جیسے حضرات ہے، یہ سیاکار اس پر کیا تبصرہ کرے۔ بہرحال آن جناب جو کہ مجسمہ تواضع ہے، طبیعت مبارکہ کے لحاظ سے ایسے جملے ایسے حضرات کے بارے میں باعث حیرت و تعجب ہے، اس لیے یہ شبہ پڑتا ہے کہ کسی نے آن جناب کو بھی اس بارے میں گرما نہ دیا ہو، ورنہ ایسا کیوں لکھا جاتا، واللہ اعلم۔ لندن میں ایک صاحب علم و تحقیق نے آن مخدوم کا مضمون پڑھ کر از خود اس سیاکار سے فرمایا مسکراتے ہوئے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ کسی نے حضرت مولانا لدھیانوی کو بھڑکایا اور ان سے یہ مضمون لکھوایا ہے، واللہ اعلم۔ نمبر 3، آن مختوم نے دوسرے خط کی دوسرے صفحہ پر اکابر کا مسلک و مشرب کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اس رسالے کا تازہ ایڈیشن بھی یہ سیاکار بھجوا رہا ہے، جس میں اس نابکار کا مفصل مقدمہ بھی ہے، اور وہ اسی غرض سے ارسال ہے کہ جیسے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب کی خدمت میں بھی عرض کیا ہے، اسی طرح آن مخدوم کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ اسے بغور و اہتمام سے ملاحظہ فرمایا جائے، اور مقدمہ یا اصل رسالہ میں جو اصلاحات آپ تجویز فرماویں گے انشاءاللہ ان پر عمل کیا جائے گا، بشرط کہ مقصودی رسالہ کے خلاف نہ ہو۔ یہ بات حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب سے بھی طے ہو چکی ہے، وہ بھی بالکل تیار ہے کہ جو اصلاح و رد و بدل فرماویں گے انشاءاللہ کر دیا جائے گا، بشرط کہ رسالہ کا مقصد فوت نہ ہو۔ اس سے متعلق اصلاحات کے بارے میں چاہے اس سیاکار کو مطلع فرما دیا جائے اور چاہے حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب کو راولپنڈی۔ نمبر 4، آن مخدوم نے دوسرے اور تیسرے خط میں حضرت صوفی محمد اقبال صاحب کے بارے میں تحریر فرمایا ہے کہ وہ سید علوی مالکی سے بیعت ہو گئے ہیں، تو اس بارے میں عرض ہے کہ اس سیاکار کے علم کے مطابق تو سید محمد علوی مالکی کسی کو بیعت ہی نہیں کرتے۔ اس سیاکار نے ایک دفعہ صراحتاً ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں کسی کو بیعت نہیں کرتا۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ انہوں نے حضرت صوفی صاحب کو سلسلہ شاذلیہ میں اجازت و خلافت دی ہے، اور یہ آن جناب کے علم میں ہوگا کہ حضرت صوفی صاحب کو کئی مشائخ نے حضرت کے بعد اجازت برہمت فرمائی۔ اس سیاکار کے علم کے مطابق ان میں حضرت مولانا محمد میاں، حضرت مولانا فقیر محمد اور ایک نقشبندی بزرگ جو کہ غالباً ڈیرہ غازی خان میں تھے، اسی طرح ایک اور جگہ سے بھی غالباً ہوئی ہے، اور تصوف کے لحاظ سے اس میں بظاہر کوئی حرج بھی نہیں، جیسا کہ خود آن مخدوم کو حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس سرہ نے اجازت مرحمت فرمائی، اسی طرح اور حضرات کو کئی اور حضرات نے۔ نمبر 5، حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب کے ایک مرید آن مخدوم کو جو خط لکھا، اس میں انہوں نے نوٹ دیا کہ یہ حضرات تبلیغی جماعت کے خلاف بھی ذہن بناتے ہیں، اس سے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے، اور اس کو منعاً آن مخدوم نے مان کر یہ بھی بیچارے سید محمد علوی مالکی کے کاتے میں ڈال دیا، حالانکہ اس سیاکار کی یقینی علم کے مطابق سید محمد علوی مالکی تبلیغی کام اور تبلیغی اکابرین سے قلبی تعلق رکھتے ہیں، اور خود وہ سعودی حضرات مکہ مکرمہ، جدہ و مدینہ منورہ والے جو پختگی سے تبلیغی کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ ان کی مجلس میں پابندی و اہتمام سے آتے ہیں، بلکہ سید محمد علوی صاحب کے ہاں سبقاً اور درسن حیات الصحابہ پڑھائی جاتی ہے، جسے سید صاحب طلباء کو خود پڑھاتے ہیں۔ بہرحال حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب مدظ اللہم العالی کے متعلق یہ الزام کہ وہ تبلیغ کے خلاف ذہن بناتے ہیں، اس سیاکار کے خیال میں غلط فہمی پر مبنی ہے، چونکہ رائیونڈ والوں نے حضرت شیخ قدس سرہ کے انتقال کے فوراً بعد تبلیغی نصاب سے فضائلی درود شریف کو نکال دیا تھا، اور جب ان کا محاسبہ کیا گیا تو ان میں سے ایک صاحب نے غلط بیانیوں سے پر ایک خط لکھا، جس کے جواب میں ان کی غلط بیانیاں واضح کی گئی، اور یہ کہ یہ کام تبلیغی اصول کے بھی خلاف ہے۔ الاخیر چونکہ ایسے عناصر کی مخالفت ہو گئی ہوگی، اس لیے اس مرید نے یہ سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب مدظ اللہ نے نفسی تبلیغی کام کی مخالفت کی ہے، حالانکہ یہ سیاکار جانتا ہے کہ حضرت مولانا کے کتنے ہی مریدین، اگر کہا جائے کہ ان کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں مریدین تبلیغی جماعت میں اہتمام سے لگے ہوئے ہیں، اور حضرت مولانا خود ان کا تعارف کئی بار اس سیاکار سے کروا چکے ہیں،
کئی ان میں سے اپنے اپنے محلوں اور علاقوں کے امیر و ذمہ دار ہے۔ یہ سیاکار یہ سب چیزیں خود دیکھ چکا ہے، تو کیسے یقین کر لیا جائے اس الزام کا؟ ہاں، البتہ وہ بات برحق ہے کہ بعض ایسے افراد و عناصر کی ضرور مخالفت کرتے ہوں گے اور کی ہوگی، جنہوں نے فضائلی درود شریف نکالا یا اور کوئی بھی اصولی کی ہو، اور اس طرح کی تنقید و افراد کی مخالفت جماعت کی مخالفت تو نہیں ہوتی، وحاشا ان یکون ذالک۔ اور حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب تو حضرت شیخ قدس سرہ کی عاشق صادق ہے، اس سے کیسے ایسی توقع کی جاتی ہے؟ نعوذ باللہ۔ نمبر 6، آخری اور اہم بات یہ کہ آن جناب نے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مدد ذلہ کے حق 4 یار میں مضمون کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ سید محمد علوی مالکی دراصل بریلوی عقیدہ کے حامل اور فاضل بریلوی جناب مولانا احمد رضا خان مرحوم کے بیک واسطہ خلیفہ ہے۔ اس بارے میں یہ سیاکار اپنی معلومات آن مخدوم کی خدمت میں بھی اور آپ کے توسط سے حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں بھی پیش کرنا چاہتا ہے، جو مندرجہ ذیل ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت قاضی صاحب کے پیش کردہ حوالہ جات و دلائل پر بھی کچھ عرض کروں گا۔ غرض ہے کہ سید محمد علوی مالکی، جن کی پیدائش غالباً 1364 ہجری یا 1365 ہجری کی ہے، مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، سادات حسنی خاندان ہے۔ 10 پشتوں سے ان کے ہاں علم کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، علمی لحاظ سے نہایت وجیح خاندان ہے۔ ان کے والد سید علوی بن عباس مالکی مرحوم کے ہمارے تمام اکابر سے تعلقات تھے اور ہمارے اکابر کے بہت زیادہ مداح تھے۔ بچپن سے یہ سیاکار خود دیکھ رہا ہے کہ مدرسہ سولتیہ میں ان کا ہمیشہ آنا جانا رہتا تھا۔ ہمارے آقا حضرت شیخ قدس سرہ کی خدمت میں جب تک حیات رہے، ہمیشہ بہت ہی محبت و تعلق سے آتے رہے۔ طرفین سے عجیب مودت و محبت کا معاملہ ہوتا۔ مرحوم سید علوی صاحب کی طرف سے بہت ہی زیادہ حضرت کا اکرام ہوتا، بالکل حضرت کے شایع نشان۔ اسی طرح حضرت مولانا خیر محمد صاحب بہاولپوری مکی کے ہاں بھی ان سید علوی مالکی صاحب کی ہمیشہ آمد و رفت رہتی تھی۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب کا ان کے ہاں ہمیشہ جانا اور ان کا بہت اہتمام سے ان کے ہاں آنا۔ ایک دفعہ یہ سیاکار بھی حضرت مولانا کے ساتھ سید صاحب مرحوم کے ہاں تھا، تو سید صاحب نے حضرت مولانا سعید صاحب کے بہت محبت سے ہاتھ پکڑے اور سب لوگوں کو حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا، اشہد انی احب ھذا الرجل۔ کئی بار جوش و جذبہ میں یہ جملے دہرائے۔ اسی طرح جو بھی اپنے اکابر ہند پاک سے مکہ مکرمہ جاتے، سب ہی سے تعلق و محبت کا معاملہ فرماتے۔ اسی وجہ سے جب ان کے بیٹے یہ سید محمد علوی مالکی مصنف مفاہیم تعلیم سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے ان کو دارالعلوم دیوبند تکمیلی تعلیم کے لیے بھیجا، اور جیسا کہ سید محمد علوی صاحب نے اس سیاکار کو خود سنایا کہ وہ 6 ماہ تک دارالعلوم دیوبند میں مقیم حضرت مولانا معراج الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مہمانی و نگرانی میں رہے اور سب اساتذہ خصوصاً حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب اور حضرت مولانا فخر الحسن وغیرہ سے استفادہ کیا، مگر وہاں طبیعت سخت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے رہنا مشکل ہو گیا اور مجبوراً حسرت سے رخصت لے کر پاکستان سے ہوتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ چلے گئے اور پھر جامع الازہر سے PhD کیا۔ خود ان سید محمد علوی مالکی کا حال یہ ہے کہ بہت محبت سے اپنے دارالعلوم دیوبند کے قیام کے قصے سناتے ہیں، بلکہ جب رابطہ کی طرف سے ندوۃ العلماء کی 50 سالہ جشن میں گئے تو اس کے بعد خاص طور سے حضرت مولانا سید اسعد مدنی کے ہمراہ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم وہاں کے اکابر سے ملنے و استفادہ کرنے کے لیے گئے۔ حضرت مفتی شبی صاحب اور حضرت بنوری قدس سرہ سے بہت زیادہ تعلق تھا اور ہے، ہمیشہ ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر صاحب نے اپنی تقریر میں اس کا تعلق کا حوالہ بھی دیا ہے۔ جب حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کی تحریک سے قبل حرمین شریفین آئے تو اس وقت اس سیاکار نے خود دیکھا کہ مدینہ منورہ میں کئی روز تک لگاتار سید محمد علوی مالکی بڑے اہتمام سے حضرت بنوری قدس سرہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اسی طرح جتنے بھی اکابر علماء دیوبند ہند پاک سے حرمین میں آتے، سید محمد علوی کا معمول ہے کہ ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ رہا ہمارے حضرت شیخ کے ساتھ ان کا تعلق تو وہ بیان سے باہر ہے۔ ہمیشہ اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد سے حضرت شیخ کو اپنے والد کی جگہ جانا،
بلکہ ابھی کہہ کے ہی مخاطب کرتے، جب بھی حضرت کی خدمت میں آتے اور اکثر آتے ہی رہتے تھے، ہمیشہ پہلے حضرت شیخ کے دستے مبارک کو بوسہ دیتے، پھر کبھی کندھے کو بوسہ دیتے، پھر ماتھے پر بوسہ دیتے، پھر کبھی گھٹنوں کو اور کبھی پاؤں کو بھی بوسے دے دیتے، اور حضرت اس پر محبت و شفقت سے ان کو لپٹا لیتے۔ حضرت شیخ ان سے بہت بے تکلف رہتے اور مزاح بھی فرماتے، بالکل جیسے اپنے خواص کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ قدس سرہ کی تقریباً تمام خدام اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت نے ہمیشہ سید محمد علوی مالکی کے ساتھ باپ کی طرح معاملہ فرمایا اور انہوں نے بیٹے کی طرح۔ حضرت ہی کی نسبت سے انہیں اس سیاکار اور دیگر حضرات کے خدام و متعلقین سے نہایت زیادہ انس و محبت ہے۔ ان کے اسباق میں ہمیشہ موقع بموقع اکابر علماء حرمین و سلف صالحین کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابر کا بھی تذکرہ آتا رہتا ہے۔ اسی ذیل میں ایک واقعہ سناتا جاؤ کہ کئی سال قبل مولانا سید عبدالقادر آزاد صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ سید محمد علوی مالکی صاحب سے وقت لے لے، ہم نے ملاقات کرنی ہے، اور چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے مختصر ملاقات ہوگی۔ میں نے وقت لے لیا مغرب سے عشاء تک۔ یہ حضرات یعنی مولانا آزاد صاحب اور ان کے ساتھی مولانا حنیف جالندری، مولانا عبدالقوی ملتان اور مولانا ضیاء القاسمی عینی مغرب کے قریب آئے۔ چائے کے بعد مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے فرمایا کہ آزاد صاحب فرما رہے ہیں کہ سید محمد علوی سے ملنے جانا ہے، اور میرا دل تو نہیں چاہ رہا، چونکہ سنا ہے کہ وہ بریلوی ہے، اس کے ہاں مولود ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ بریلوی دیوبندی جھگڑا ہندو پاک کا ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ عرب نہ کوئی پکا دیوبندی ہوتا ہے نہ بریلوی، البتہ اگر آپ مولود شریف کی مجلس ان کے ہاں ہونے کی وجہ سے انہیں بریلوی کہتے ہیں یا جس نے آپ کو بتایا ہے تو یہ بڑی مشکل پڑ جائے گی، کیونکہ مولود تو عربوں میں عام ہے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدا بھی ان میں شریک ہوتے ہیں۔ شیخ محمد علی صابونی جن کی کتاب مختصر تفسیر وغیرہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی جاتی ہے، ان کے ہاں بھی مولود ہوتا ہے، اور شیخ زینی و حلان و شیخ سید برزنجی جن کی اسانید حدیث ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے لی ہے، ان کے ہاں بھی ہوتا تھا، اور خود سید الطائفہ مکہ مکرمہ میں شرکت فرماتے تھے، اور خود حضرت امام ربانی گنگوہی قدس سرہ کو مکہ مکرمہ کے مولود پر اشکال نہیں تھا، ہندوستان میں وہاں کے حالات کی وجہ سے منع فرمایا تھا۔ الاخیر اس طرح کی بات کی اور یہ صاف کہہ دیا کہ دیکھیے، بہرحال سید محمد علوی مالکی میری معلوماتی یقینیہ کے مطابق بریلوی تو قطعا نہیں ہے، البتہ کٹر دیوبندی بھی نہیں ہے، البتہ انہیں ہمارے حضرات اکابر و اصاغر سے خوب تعلق ہے۔ اگر شرح صدر سے جانا چاہے تو بسم اللہ، ورنہ میں فون کر کے معذرت کر لیتا ہوں کہ یہ حضرات نہیں آ رہے، انہوں نے آخر طے کیا کہ نہیں چلتے ہیں، چلنے میں کیا حرج ہے، لہٰذا گئے۔ وہاں پہنچے، مغرب کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ سید محمد علوی صاحب ہمارے دیر سے پہنچنے کی وجہ سے طلباء کو درس دے رہے تھے، غالباً حدیث شریف ہی کا درس تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ سبق ختم، چونکہ مہمان حضرات آ گئے ہیں۔ طلباء نے جو کہ 30-40 غالباً ہوں گے تپائیاں اٹھانی شروع کر دی، اور ہم لوگوں نے آگے بڑھ کر باری باری مصافحہ شروع کیا۔ سب سے پہلے سید عبدالقادر آزاد صاحب کا تعارف ہوا، پھر مولانا محمد حنیف جالندری کا، جس پر خیر المدارس کا بھی تذکرہ آیا، اور ساتھ حضرت مولانا خیر محمد صاحب اور حضرت اقدس تانوی کا بھی، پھر اخیر میں مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے مصافحہ کیا۔ جب اس سیاکار نے ان کا نام بتایا تو سید صاحب نے فرمایا القاسمی نسبت الی من، تو عرض کیا گیا کہ الی قاسم العلوم المدرسہ فی ملتان، تو سید صاحب نے فرمایا والمدرسۃ نسبت الی شیخ محمد قاسم النانوتوی الیس اہا، تو ہم نے کہا کہ نعم، تو جٹ سید صاحب نے اپنے ایک شاگرد کو جو تپائی اٹھا رہا تھا پوچھا تذکر الشیخ محمد قاسم نانوتوی این ذکرناہ الیوم فی الدرس، تو طالب علم نے تپائی دوسرے کو پکڑا کر کہا کہ نعم، اور پھر تفصیل بتلائی کہ فلاں مسئلہ چڑھا تو آپ نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بتائی تھی، اور اس پر اعتراض، اور پھر اس اعتراض کا جواب، یہ ساری بات ہو رہی تھی، اور سید صاحب نے مولانا قاسمی کا ہاتھ محبت سے پکڑا ہوا تھا، چھوڑا نہیں۔ سید صاحب نے پوچھا طالب علم سے کہ
اور کن علماء و مشائخ ہند کا ہم نے اس بحث میں تذکرہ کیا تو انہوں نے حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام لیا، تو اس پر پڑھ کر مولانا ضیاء القاسمی نے اپنے انداز میں ہاتھ لہرا کر فرمایا، واہ قاسم نانوتوی تیرے ڈنکے مکے تھے مدینے۔ سید صاحب نے قاسمی صاحب کا جوش دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ کیا کہا انہوں نے، تو میں نے ٹالا کہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے، تو سید صاحب اڑ گئے کہ انہیں ان کے جوش والے جملے کا لفظی ترجمہ کر کے بتائیے، تو اس سیاکار نے اس کا حرفن ترجمہ کر دیا، تو اس پر سید صاحب سنجیدہ ہو گئے اور جوش میں فرمایا کہ نعم کیف لا هو الامام الكبیر المجاہد العظیم الذي جمع بین العلم والعمل والجہاد والرد على النصارى والہندوس الاخیر۔ بہت کچھ، تقریباً 2-4 منٹ حضرت نانوتوی قدس سرہ کی ہی سیرت مبارکہ، ان کے کارنامے، ان کے علوم و معارف کو ہی بیان کرتے رہے، جس کا رد عمل یہ ہوا کہ جب مجلس برخاست ہوئی تو مولانا ضیاء القاسمی مصر ہوئے کہ سید صاحب انہیں کوئی ہدیہ دے، اور انہوں نے اپنے سبز ردا جو کندھوں پر تھا غالباً وہی ان کو پیش فرما دیا۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جس کے گواہ سب کے سب زندہ سلامت ہے، ان سے تحقیق کی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ اس وقت سعودی عرب و خلیجی ممالک میں جو ایک فکری و عقائدی معرکہ برپا ہے، اس میں اگر سلفی حضرات کے بڑے شیخ بن باز ہے تو اہل حق و جمہور اہل سنت کے بڑے سید محمد علوی مالکی ہی لوگوں کے نظروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بریلوی حضرات کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ سید محمد علوی مالکی کو بریلوی ثابت کر دے، اس لیے بعض جگہ غلط بیانیہ بھی ہو رہی ہے اور کہیں مبالغہ بھی، یعنی جیسا کہ اخیر میں یہ سیاکار ثابت کرے گا، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ خود سید محمد علوی مالکی صاحب اپنے آپ کو کس پرلے میں ڈالتے ہیں۔ اس سیاکار کی یقین و حتمی معلومات کے مطابق وہ اکابر دیوبند کی طرف مائل ہے۔ خود اسی تقاریض کے مسئلے میں دیکھیے کہ انہوں نے صرف علماء دیوبند ہی کی تقاریض لی ہے، یہ نہ کہا جائے کہ بریلوی علماء کی تقاریض شاید اس لیے نہ لی ہو کہ یہ نجدی سلفی علماء کے مخالف مشہور ہے تو اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے، چونکہ انہوں نے عرب کے کئی ملکوں کے ایسے علماء کی تقاریض لی ہے جو کہ بریلوی ہی کی طرح ان حضرات نجدی سلفی علماء کے کٹر مخالف سمجھے جاتے ہیں، بلکہ اس سیاکار کی قطعی رائے ہے کہ انہوں نے قصداً و عمداً ایسا کیا ہے تاکہ عملاً وہ اکابر علماء اہل سنت والجماعت یعنی دیوبند ہی کے پڑھنے میں پڑے۔ اس کی تائید میں عرض کروں کہ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب کی تقریر میں جو یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو جب یہ جملے سید صاحب نے تقریر میں پڑھے تو ہمارے سامنے تقریر والے ورق کو محبت و عقیدت سے اپنے سر پر رکھا اور یہ الفاظ فرمائے، نعم علی الرأس والعین، تو بتائیے ایسے کوئی بریلوی کر سکتا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ یہ دیوبندی بریلوی جھگڑا ہندو پاک کا ہے، انہیں ان زیادتیوں کی خبر نہیں جو بریلوی حضرات نے اکابر دیوبند کے ساتھ کی ہے، اس لیے علماء عرب کے دل میں بریلویوں کے بارے میں وہ حساسیت یعنی الرجک بھی نہیں جو عام طور پر دیوبندیوں میں ہوتی ہے، اور یہ ایک طبعی امر ہے۔ اس لیے جب کوئی بریلوی عالم ان کے ہاں جاتا ہے تو وہ حضرات نقائے قلب سے اس سے ملتے ہیں، اور اگر وہ عقیدت و محبت کا اظہار بھی کرے اور ان کے فکری و عقائدی مخالفین کے ساتھ اپنی بدعقیدگی اور دشمنی کا کھل کر اظہار بھی کرے تو وہ ان سے کھل جاتے ہیں۔ ہر علاقے کے کچھ معروضی حالات ہوتے ہیں جن کے اثرات لازمی ہوتے ہیں۔ عرب علاقوں خصوصاً سعودیہ اور خلیجی علاقوں میں مصر و شام میں 3 مسائل میں اختلافات چوٹی پر ہے۔ نمبر 1 سلفیت اور اس کے مقابل اشعریت و ماتریدیت، نمبر 2 تقلید و عدم تقلید، نمبر 3 تصوف کی حقانیت اور انکار تصوف۔ خود ہمارا حال یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس سیاکار کے پاس مصر و شام و عرب کا آتا ہے تو حکمت عملی سے ان تینوں چیزوں کے بارے میں تحقیق کرتا ہو کہ وہ ہمارا موافق ہے یا مخالف، تو جب کوئی ان تینوں امور میں ہمارے اکابر کے موافق ہوتا ہے تو اگر ایسا شخص اجازت حدیث وغیرہ مانگتا ہے تو دے دیتا ہو اور ایسوں سے بے تکلفی ہو جاتی ہے۔ اب کوئی مصر و شام وغیرہ ان ملکوں میں ان کا کوئی مقامی جھگڑا یا اختلافات ہو، ان میں سے کسی میں کوئی گمراہی ہونی بھی ممکن ہے، تو یہ سیاکار معذور ہوگا کہ اس سے لا علم تھا۔ اسی طرح وہاں کے علماء حرمین شریفین کا عموماً حال ہے۔ گو اب بہت سی باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہے۔
سید محمد علوی مالکی کے بارے میں یہ سیاکار اپنی یقینی معلومات کے مطابق عرض کرتا ہے کہ وہ اپنے اکابر کے بہت ہی قریب اور انتہائی محب و چاہنے والے اور ان کے علم و بزرگی کے نہایت اعلیٰ درجے کے مداح اور ان کے دین و معرفت میں قرب خداوندی میں اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے کے مقر و معترف ہے۔ دیوبندی بریلوی اختلافات کا کچھ ان کو علم ہے اور دل سے چاہتے ہیں کہ یہ اختلافات ختم ہونے چاہیے، اور ان حضرات نے بریلوی کی طرف سے اکابر دیوبند کی تکفیر کا انہیں علم ہے، جس کی وجہ سے اس امر کی شدید اور پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس پر شدید ترین نکیر کرتے ہیں۔ البتہ یہ چاہتے ہیں دل سے کہ اس وقت جبکہ عالمی کفر اسلام و مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکا ہے کہ دیوبندی بریلوی اختلافات کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ یہ ان کی خواہش ہے جس کا وہ ہمیشہ اس سیاکار سے اظہار کرتے رہتے ہیں۔ گو اس کتاب مفاہیم میں یہ جذبہ کار فرما نہیں تھا، بلکہ یہ کتاب تو سلفی حضرات کی طرف سے جب تکفیر بازی کی گئی تو اس کے رد میں یہ لکھی گئی کہ تکفیر کرنی غلط ہے۔ اب یہ سیاکار حضرت قاضی مظہر حسین صاحب مدظ اللہ کے دلائل کی طرف آتا ہے، جس سے انہوں نے سید محمد علوی مالکی کا بریلوی بلکہ کٹر بریلوی ہونا مستنبط فرمایا ہے۔ یہاں سفر میں یہ سیاکار اصل رسالہ حق چاریار کی طرف تو رجوع نہ کر سکا، البتہ آن جناب نے جو بینات میں ان کا پورا مضمون اس امر سے متعلق نقل فرمایا ہے اسی پر اکتفا کیا گیا ہے، اور اسی لیے بینات ہی کے صفحات و سطور کے حوالے ہوں گے۔ دعویٰ نمبر 1، بینات صفحہ 48 70 19 پر ہے کہ آپ خلیفہ اعلی حضرت خطیب مدینہ مولانا ضیاء الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے الاخیر۔ یہ تو دعویٰ ہے جناب مفتی محمد خان صاحب قادری کا ماہنامہ جہان رضا میں، مگر اس دعویٰ کی دلیل جو چند سطروں کے بعد دی گئی ہے اسے بھی ملاحظہ فرمائیے۔ بینات صفحہ 48 سطر 24 جو بلفظ یہ ہے، خود مولانا مالکی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے میں نے سند حدیث حاصل کی ہے ان میں سے ایک معمر ترین بزرگ جن کی عمر 100 سال سے زائد ہے مولانا ضیاء الدین قادری ہے الاخیر۔ تو قصہ اجازت طریق و خلافت کا نہیں ہے بلکہ اجازت حدیث کا ہے، اور اس سے کوئی کسی کا خلیفہ نہیں بنتا، بلکہ اجازت حدیث کے لیے معتقد ہونا اور ہم مذہب اور ہم عقیدہ ہونا کچھ بھی ضروری نہیں ہے، جیسا کہ اہل فن سے مخفی نہیں۔ لہٰذا یہ دعویٰ تو باطل ہو گیا کہ سید محمد علوی مالکی صاحب مولانا ضیاء الدین قادری مدنی کے خلیفہ ہے۔ دوسرا دعویٰ، ملاحظہ ہو بینات صفحہ 50 70 24، بیعت غالباً اپنے والد بزرگوار سے ہے، حضور مفتی اعظم علامہ مولانا مصطفیٰ رضا نوری بریلوی قدس سرہ تیسری بار جب حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں بہت سے علماء و مشائخ کو خلافت و اجازت سے نوازا۔ وہی علامہ سید محمد علوی مالکی کو بھی تمام سلاسل کی اجازت عطا فرمائے۔ اس سیاکار کی رائے یہاں بھی یہی ہے کہ یا تو یہ بھی اجازت حدیث ہے جس کو خلافت و طریقت پر محمول کیا گیا ہے، پھر یہ واقعہ کس زمانے کا ہے اس کی بھی کچھ خبر نہیں، اور کیا نوعیت ہوئی، بہرحال دعوے کی کوئی دلیل نہیں ذکر کی گئی۔ بہرحال تیسرے دعوے و دلیل کو ملاحظہ فرمائیے، اور بریلوی کی غفلت اور ہمارے حضرت قاضی صاحب مدظ اللہ کی سادگی بھی ملاحظہ ہو۔ تیسرا دعویٰ، بینات صفحہ 51 سطر 8 اور اسی طرح صفحہ 53 سطر 8 پر اور صفحہ 49 سطر 15 پر یہ ہے کہ مولانا غلام مصطفیٰ مدرس شرف العلوم ڈھاکہ حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں حضرت مولانا مفتی سعد اللہ مکی سے ملاقات کی۔ مفتی سعد اللہ مکی کے ایما پر ان کا وفد علامہ سید محمد علوی مالکی سے ملاقات کے لیے گیا۔ دوران ملاقات مولانا غلام مصطفیٰ نے کہا کہ ہم اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اتنا سنتے ہی علامہ مالکی سر و قد اٹھ کھڑے ہوئے اور فردن سبھی لوگوں سے مصافحہ و معانقہ فرمایا اور بے حد تعظیم کی۔ شربت پلایا گیا، قہوہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے پوری توجہ مولانا غلام مصطفیٰ اور ان کے ہمراہیوں کی جانب فرما دی اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر فرمایا، سید علامہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کو ہم ان کی تصنیفات اور تعلیقات کے ذریعے جانتے ہیں۔ وہ اہل سنت کے علامہ تھے،
ان سے محبت سنی ہونے کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا اہل بدعت کی نشانی ہے۔ اسی طرح صفحہ 51 اور صفحہ 49 پر ہے۔ مگر دیکھیے صفحہ 52 پر بعینی ہی یہی قصہ جب ڈاکٹر محمد سعود احمد صاحب الدولت المکیہ کی افتتاحیہ میں نقل فرماتے ہیں تو ذرا تحقیقی انداز سے اس کا سن بھی درج فرماتے ہیں تو لکھتے ہیں بلفظہ بینات صفحہ 52 70 6 ملاحظہ ہو۔ آئیے مولانا غلام مصطفیٰ مدرسہ عربیہ اشرف العلوم راجشاہی بنگلہ دیش کی زبانی سنیے۔ 1372 ہجری میں حج بیت اللہ شریف کے موقع پر چند رفیقوں کے ساتھ مولانا سید محمد علوی مالکی یعنی مکہ معظمہ کے در و دولت پر حاضر ہوئے الاخیر، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ حاضری سن 1372 ہجری میں ہوئی۔ یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ ممکن ہے کہ سہوا ہو گیا ہو اور یہ حاضری 1972 عیسوی سن میں ہوئی ہو، اس لیے کہ جس سفرنامہ سے یہ حکایت نقل کی جا رہی ہے وہ 1906 میں چھپا ہے، جیسا کہ اسی بینات صفحہ 52 70 11 پر مذکور ہے۔ اب آئیے دیکھیے 1372 ہجری میں سید محمد علوی مالکی کی عمر شریف مشکل سے 8 سال کی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس عمر میں مذکورہ وفد ان سے ملنے نہیں آیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وفد ان کے والد بزرگوار سید علوی بن عباس مالکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آیا ہوگا، اور انہوں نے حرمین شریفین کے عام علماء و اشراف کے طریقہ پر جیسے ہر مہمان خصوصاً اگر علماء ہو تو ان کا بھی اکرام شربت و قہوہ سے کیا۔ البتہ جو عبارت نقل کی گئی وہ اگر ثابت ہو جائے اور اس میں بھی مبالغہ نہ ہو تو اسی پر محمول کی جائے گی کہ اس سے مراد انہی مذکورہ 3 مسائل سلفیت، تقلید، تصوف کی بنا پر بربنائے مخاصمت سلفیوں غالیوں کے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہو، نہ کہ بمقابل اکابر دیوبند، چونکہ 1372 ہجری یعنی آج سے تقریباً 44 سال پہلے علماء نجد وہابین سلفین اور علماء حجاز اہل سنت والجماعت کا آپس میں اختلاف بہت زوروں پر نہایت گرم تھا۔ دیکھیے الشہاب الثاقب میں حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ کے قلم مبارک سے اس کا کچھ نمونہ مل جائے گا۔ بہرحال یہ ملاقات جو کہ سید محمد علوی کی طرف منسوب کی گئی اور حضرت قاضی مظہر حسین صاحب مدظلہ بھی اس کے دھوکے میں آ گئے اور اس کی بنا پر سید محمد علوی پر کٹر بریلیت کا الزام لگاتے ہیں اور اپنی معلومات کے مطابق حق واضح قرار دیتے ہیں، یہ صاف صاف ثابت ہو گیا کہ نہ ملاقات ہمارے ان سید محمد علوی سے ہوئی اور نہ ہی وہ عبارت انہوں نے کہی۔ اس لیے اس سیاکار کا یہ پختہ خیال ہے کہ جیسے پہلے دعوے میں خلافت مولانا ضیاء الدین سے قطعاً غلط ہے، وہ صرف اجازت حدیث ہے، اور یہ تیسرا دعویٰ بھی قطعاً غلط ہے، اسی طرح دوسرا دعویٰ بھی یا تو اجازت حدیث پر ہی محمول ہے اور یا وہ ان کے والد صاحب کا قصہ ہے، ان کا نہیں، اور ہے بھی اس زمانے کا جب سارے امور مخفی تھے، اور وہ 3 امور جو اوپر اس سیاکار نے ذکر کیے ہیں کہ انہی کو اصل سب سمجھتے ہیں، چونکہ سید علوی کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ لوگ یعنی بریلوی نمبر 1 غالی سلفی نہیں، اشعری یا ماتریدی ہے، نمبر 2 حنفی کٹر ہے، نمبر 3 تصوف کو مانتے ہیں بلکہ قادری ہے، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم ان کو اہل سنت سمجھتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ بمقابل سلفی منکرین تصوف و تقلید کے، نہ کہ بمقابل اکابر دیوبند کے، چونکہ سید علوی مالکی مرحوم کی زندگی بھی ساری ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے اکابر کے ہمیشہ مداح و معترف و اکرام و تعظیم میں ہمیشہ مبالغہ کرنے والے رہے، خود اپنے بیٹے کو دارالعلوم دیوبند بھیجا، تو کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ عبارت انہوں نے مقابلہ علماء دیوبند کہی ہوگی۔ یہ کچھ معلومات ہے جو عرض کر دی گئی ہے۔ آن مخدوم سے گزارش ہے کہ اسے خالی الذہن ہو کر ماحول سے متاثر ہوئے بغیر پڑھے، اور ارشاد ربانی یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، سورہ حجرات آیت 6 کو ملحوظ رکھا جائے۔ مزید کسی استیضاح کی ضرورت سمجھے تو یہ سیاکار حاضر ہے، البتہ جو کچھ غلط بنا پر لکھا گیا گزارش ہے کہ احسن انداز سے اس کا تدارک ضرور فرما لیا جائے، یہی آن مخدوم سے امید ہے۔ وزادکم اللہ توفیقا لمحبت وقرب لدیہ بفضلہ وکرمہ، آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عبد الحفیظ لندن 19 جولائی 1995۔ راقم الحروف کا جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، بخدمت علی قدر مخدوم و معظم جناب الشیخ المحترم مولانا عبد الحفیظ مکی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرامت نامہ بسلسلہ اصلاحی مفاہیم جناب محترم حافظ صغیر احمد زید لطفہ کے ذریعے موصول ہوا تھا، اور لندن سے واپسی پر اس کی نقل مولوی محمد رفیق میمن کے ہاتھ بھی موصول ہوئی۔ جواب لکھنے بیٹا تو ہجومی مشاغل نے آہ دبوچا، بقول صاحب دیدن یک روئی آتشناک، راست دل کمست من بیک دل عاشق صد آتشی رخساریم۔ بہرحال مختصراً عرض کرتا ہوں، 1-2 آن جناب نے پہلے اور دوسرے نمبر میں حصولی تقریضات کی تفصیل بحوالہ خط بنام مولانا عاشق الہی مدذلہ درج فرمائی ہے۔ اسے پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ان تقریضات کا مہیا ہونا دراصل آن جناب کی جدوجہد اور وجاہت و شہامت کی کرامت ہے۔ کار زلف توست مشق افشانی اما عاشقہ، مصلحت را تہمت بر آہوئے چین بستائن۔ قارئین کی سہولت کے لیے مناسب ہوگا کہ آن جناب کی مکتوب بنام مولانا عاشق الہی مدذلہ کا وہ حصہ جس میں آپ نے حصولی تقریضات کی تفصیلی تحریر فرمائی ہے یہاں نقل کر دیا جائے۔ جس زمانے میں یہ سیاکار مدینہ منورہ میں مقیم تھا تو غالباً ربیع الاول یا ربیع الاخر 1408 ہجری کے کسی دن سید محمد علوی مالکی کا لندن سے فون آیا کہ میں کچھ دن کے لیے لندن آیا ہوا ہوں۔ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب کے ہاں 2 روز دارالعلوم بری گزار کر آیا ہوں۔ انہوں نے جزاہ اللہ خیراً میری بہت خاطر مدارت کی، بڑا جلسہ بھی کرایا جس میں ہزاروں کا مجمع ہوا وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ بھی بتایا کہ میں نے اپنی کتاب مفاہیم یحب ان تصحح کا ایک نسخہ بھی انہیں ہدیہ دیا، جسے پڑھ کر وہ بہت خوش ہوئے، اور خصوصاً جو عالم اسلام کے مختلف علماء کرام نے تقاریض لکھی ہے ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ گویا یہ اجماع ہے علماء اسلام کا نجدیوں کے غلط عقائد و نظریات کے خلاف، جس پر حضرت مولانا یوسف مطالعہ نے ہنس کر کہا مگر اس میں ایک کمی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں علماء اہل سنت والجماعت دیوبندی حضرات کی تقاریض نہیں، اور ان کے بغیر اجماع نہیں ہو سکتا، چونکہ ایک عالم ان کے علم کا لوہا مانتا ہے۔ جس پر میں نے کہا کہ یہ آپ نے سچ کہا، اور میں اب فوراً اس کی کوشش کروں گا۔ کچھ اور تفصیل بھی اس ذیل کی بتائی، اور پھر یہ کہا کہ میں ابھی تو فوراً انڈونیشیا، سنگاپور وغیرہ جا رہا ہوں، غالباً 1-1.5 ماہ بعد فلاں تاریخوں میں 4-5 دن میرے پاس ہے۔ اگر تم بھی ان تاریخوں میں فارغ ہو تو میں سنگاپور سے کراچی آ جاؤں گا، اور کراچی سے لاہور اکٹھے چلیں گے، چونکہ مجھے تقاریض میں زیادہ اہمیت ایک تو حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی کی ان کے علم کی وجہ سے، اور دوسرے مولانا عبد القادر آزاد کی ان کی سیاسی وجاہت کی بنا پر۔ میں یعنی عبد الحفیظ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ آپ احتیاطاً 1 ہفتہ اس تاریخ سے قبل مجھے فون کر لے، تاکہ بات پکی ہونے پر انشاءاللہ پاکستان پہنچ جاؤں گا۔ لہٰذا 1 ہفتہ قبل ان کا فون آ گیا، اور متعین تاریخ سے 1 روز قبل یہ سیاکار کراچی پہنچ گیا۔ معہد الخلیل میں حضرت مولانا یحییٰ مدنی مدذلہ کے ہاں مہمان رہے۔ وہاں سے میں نے سید محمد علوی مالکی سے کہا کہ یہاں کراچی میں ہمارے 3 بڑے علمی مراکز ہیں، دارالعلوم فاروقیہ بنوری ٹاؤن، ان کی بھی اگر تقاریض لے لے تو بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے اس کو مناسب جانا، لہٰذا رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب تو وہاں نہیں ہے، البتہ دونوں جگہ وقت طے کر کے ہم دونوں مع حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب کے گئے۔ دونوں جگہ کے حضرات نے نہایت محبت و اکرام کا معاملہ فرمایا، اور دونوں نے یہ مناسب سمجھا کہ کتاب ہمیں دے دی جائے۔ جب آپ پنجاب سے واپس آئیں گے تو ہم اچھی طرح مطالعہ کر کے تقریض لکھ دیں گے۔ سید صاحب اس پر راضی ہو گئے، اور ہم لاہور روانہ ہو گئے۔ وہاں ہم رات کو پہنچے۔ حضرت حافظ صغیر احمد صاحب وغیرہ حضرات لینے آئے ہوئے تھے،
مطاری لاہور پر حضرت حافظ صاحب سے پتہ چلا کہ حضرت مولانا محمد مالک کاندلوی تو اگلے دن کسی سفر پر جا رہے ہیں، لہذا مطاری لاہور سے سیدھا حضرت مولانا کاندلوی کے گھر ہی گئے۔ وہ منتظر تھے کہ انہیں خبر کر دی گئی تھی، مل کر بہت خوش ہوئے، اور جب سید صاحب نے مقصود بتایا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ ابھی تو مجھے کتاب دے دے، رات کو انشاءاللہ مطالعہ کر لوں گا، اور صبح آپ میرے ہاں ناشتہ کرے، اسی وقت تقریر بھی دے دوں گا۔ صبح ہم لوگ ناشتہ کے لیے پہنچے تو حضرت مولانا محمد مالک کاندلوی نے بہت ہی زیادہ اس کتاب پر خوشی کا اظہار فرمایا، وہاں کے بعض نجدیوں کے غلو کے کچھ لطیفے بھی سنائے اور کتاب کو بہت سراہا، پھر اپنے دست مبارک سے لکھی ہوئی تقریر مرحمت فرمائے، جس کے یہ الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ الفاظ اپنے قلم مبارک سے شیخ الحدیث علامہ جلیل حضرت مولانا محمد مالک کاندلوی قدس سرہ نے لکھے ہیں، اور خوشی و مسرت کے اس بارے میں جو آثار ان کے چہرے مبارک پر تھے وہ بیان سے باہر ہے، اور بہت ہی محبت و شفقت اور اکرام و اعزاز کا معاملہ سید محمد علوی صاحب سے کیا، جس سے سید صاحب بہت محجوب بھی ہوئے۔ پھر حضرت مولانا عبید اللہ اور حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی کے ہاں دارالاہتمام میں گئے، انہوں نے بھی بہت زیادہ اعزاز و اکرام فرمایا، جامعہ اشرفیہ دکھایا، اور دونوں حضرات نے حضرت کاندلوی کی تقریر کی تائید و تصدیق کی۔ پھر یہاں سے مولانا سید عبد القادر آزاد صاحب سے وعدہ تھا، وہاں گئے، انہوں نے جب حضرت کاندلوی کی تقریر دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ اس وقت مولانا آزاد صاحب نے اپنے کچھ رفقا و علماء کو بھی مدعو کر رکھا تھا، جن میں حضرت شاہ نفیس صاحب، مولانا عبد الغنی صاحب، مولانا علی اصغر صاحب اور مولانا عبد الواحد صاحب بھی تھے۔ مولانا آزاد صاحب نے سید صاحب کو پیشکش کی کہ جن الفاظ میں آپ چاہے ہم تقریر دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ جب ہمارے علمی پیشوا حضرت مولانا محمد مالک کاندلوی نے پوری رات مطالعہ کے بعد اس کتاب پر یہ تقریر لکھ دی ہے تو پھر جو چاہے اس کے بارے میں ہم سے لکھوا لے، مگر سید صاحب نے کہا کہ نہیں، جس طرح آپ لوگ مناسب سمجھے لکھ دے۔ پھر سب نے مشورہ سے ایک مختصر جامع مضمون تیار کیا، جسے اسی وقت ہاتھوں ہاتھ حضرت نفیس شاہ صاحب مدظ اللہ العالی نے تحریر فرما دیا، جس کے یہ الفاظ ملاحظہ ہو۔ مولانا عبد القادر آزاد صاحب نے تقریر پر دستخط کیے اور اوپر مذکورہ بالا چاروں حضرات نے اس پر تائید و تصدیق فرمائے۔ نیز یہ بھی اندازہ ہوا کہ اس ناکارہ نے تقریرات کے بارے میں جو بات محض ظن و تخمین سے کہی تھی وہ بڑی حد تک صحیح نکلی۔ چنانچہ جناب نے مولانا محمد تقی عثمانی زید مجدہ کی تقریر کا بھی حوالہ دیا ہے، یہ اس ناکارہ کی نظر سے نہیں گزری، مگر اب البلاغ ربیع الاول 1416 ہجری اگست 1995 میں شائع ہو چکی ہے۔ اس کی تمہید سے واضح ہے کہ یکسوئی کے ساتھ کتاب کو دیکھنے کا موقع ان کو نہیں ملا۔ یہ ان کی ذہانت و دقیقہ رسی تھی کہ انہوں نے ایک شب کے طاہرانہ مطالعے میں بھی کتاب کی اصلاح طلب چند پہلو کی نشاندہی کر دی، ورنہ ان کے لمحاتی فرصت میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔ اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ البلاغ 1416 ہجری میں شائع شدہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظ اللہ کی تقریر مع ترجمہ اور اس کے ملاحظہ بھی یہاں نقل کر دیے جائے۔ وہ لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ محمد علوی مالکی کی عربی کتاب المفاہیم یحب ان تصحح آج کل بعض علمی حلقوں میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے، بالخصوص ان کے اردو ترجمہ کی اشاعت کے بعد یہ بحث شدت اختیار کر گئی ہے۔ اس بحث کے دوران یہ حوالہ بھی دیا جا رہا ہے کہ احقر نے اس کتاب پر کوئی تقریر لکھی تھی، اس بنا پر صورتحال کی وضاحت کے لیے درج ذیل تحریر شائع کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کے مصنف شیخ محمد علوی مالکی مکہ مکرمہ کے ایک ممتاز و مشہور عالم شیخ سید علوی مالکی کے صاحبزادے ہیں۔ ان کے والد سے اکابر علماء دیوبند مثلا احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب، حضرت مولانا بدر عالم صاحب اور حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب رحمہم اللہ کے تعلقات رہے ہیں، اور انہی تعلقات کی بنا پر ان کے صاحبزادے محمد علوی مالکی علوم دین کی تحصیل کے لیے کچھ مدت پاکستان میں رہے، اور احقر کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تلمذ اور استفادے کا شرف حاصل کیا۔ اس زمانے میں ان سے احقر کی بھی ملاقاتیں رہی، لیکن ان کے واپس سعودی عرب جانے کے بعد مدتوں ان سے کوئی رابطہ نہ ہوا۔ اب سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ
کہ اچانک ان کا فون آیا کہ میں کراچی میں ہوں اور انڈونیشیا سے سعودی عرب جاتے ہوئے صرف آپ سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے کراچی میں ٹھہرا ہوں اور ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ دارالعلوم تشریف لائے۔ ان کے ساتھ محترم مولانا ملک عبدالحفیظ صاحب بھی تھے۔ اس وقت انہوں نے ذکر کیا کہ نجد کے علماء جن مسائل میں غیر ضروری تشدد کرتے ہیں ان کی وضاحت کے لیے انہوں نے مفاہیم یعجب ان تصحح کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کتاب پر برادر معظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب مدظ اللہم ارحقر تقریض لکھے۔ اتفاق سے اس وقت میں انتہائی مصروف تھا اور ایک دن بعد ایک سفر پر جانے والا تھا۔ احقر نے عذر کیا کہ اس مختصر وقت میں کتاب کو پڑھنا اور تقریض لکھنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ اس پر انہوں نے عالم عرب اور پاکستان کے بعض علماء کی تقریضات دکھائی جن میں کتاب کی بڑی تعریف کی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ ان تحریروں میں سے کسی پر دستخط کر سکتے ہیں یا ان کی بنیاد پر چند تائیدی سطریں لکھ سکتے ہیں جس کے لیے زیادہ وقت درکار نہ ہوگا۔ اس کے جواب میں احقر نے عرض کیا کہ اگرچہ یہ حضرات علماء احقر کے لیے قابل احترام ہے لیکن تقریض ایک امانت ہے اور کتاب کو دیکھے بغیر اس کے بارے میں کوئی مثبت رائے ظاہر کرنا میرے لیے جائز نہیں۔ انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا لیکن ساتھ ہی اصرار بھی فرمایا کہ میں کسی نہ کسی طرح کتاب پر نظر ڈال کر اس پر ضرور کچھ لکھوں۔ وقت کی تنگی کے باوجود میں نے اس کے اصرار کی تعمیل میں کتاب کے اہم مباحث کا مطالعہ کیا۔ اس مطالعے کے دوران جہاں مجھے ان کی بہت سی باتیں درست اور قابل تعریف معلوم ہوئی وہی بعض امور قابل اعتراض بھی نظر آئے، اس لیے میں نے انہیں فون کیا کہ میں کتاب کی کلی تائید و تقریض سے قاصر ہوں کیونکہ اس میں بعض امور ایسے موجود ہیں جو قابل اعتراض ہے۔ فاضل مؤلف نے مجھ سے کہا کہ میں وہ قابل اعتراض امور بھی اپنی تقریض میں شامل کر دوں۔ احقر نے پھر یہ درخواست کی کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ میری تحریر پوری شائع کی جائے اور اس میں کوئی حصہ چھوڑا نہ جائے۔ انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد میں نے ایک تحریر لکھی جس میں کتاب کے قابل تعریف اور قابل اعتراض دونوں پہلو کی ممکنہ حد تک وضاحت کی کوشش کی۔ میرے برادر بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظ اللہم نے بھی کتاب کے متعلقہ حصوں کو دیکھنے کے بعد اس تحریر سے اتفاق کرتے ہوئے اس پر دستخط فرمائے اور یہ تحریر مؤلف کے حوالے کر دی گئی۔ اس کے بعد مجھے اس بات کا انتظار رہا کہ کتاب کے نئے ایڈیشن میں یہ تحریر شائع ہو، لیکن باوجود یہ کہ کتاب کی کئی ایڈیشن اب تک نکل چکے ہیں، غالباً اس کے کسی ایڈیشن میں میری یہ تحریر شامل نہیں کی گئی۔ اب جبکہ بعض حضرات نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کر کے اسے پاکستان میں شائع کیا تو میرے بارے میں بعض جگہ یہ حوالہ بھی دیا گیا کہ ہم نے بھی اس کتاب پر تقریض لکھی تھی۔ اس لیے عزیزی گرامی قدر مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب سلمہ نے ضرورت محسوس کی کہ ہماری اس تحریر کا اردو ترجمہ شائع کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ہماری تحریر میں کیا بات لکھی گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ہماری اس عربی تحریر کا سلیس اور واضح ترجمہ کیا ہے جو ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شروع میں اہل علم کے لیے اصل عربی تحریر کا متن بھی شائع کیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہنا ضروری ہے کہ جب میں نے یہ تحریر لکھی تھی تو کتاب عربی میں شائع ہو رہی تھی اور اس کے مخاطب اہل علم تھے، اس لیے کتاب کے کچھ اچھے یا برے پہلو کی طرف مختصر اشارہ کر کے کتاب میں اس تحریر کی اشاعت میں ہم نے کوئی حرج نہیں سمجھا۔ لیکن چونکہ کتاب کے قابل اعتراض پہلو عوام کے لیے مضر اور مغالطہ انگیز ہو سکتے تھے، اس لیے ہماری رائے میں اس کی اردو ترجمہ کی اشاعت مناسب نہیں تھی، لہذا اس تحریر کی اردو ترجمہ کو کتاب کے اردو ترجمہ پر تقریض ہرگز نہ سمجھا جائے اور نہ تقریض کی حیثیت میں اسے شائع کرنے کی ہماری طرف سے اجازت ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اصل عربی تحریر مصروفیت اور عجلت کی حالت میں لکھی گئی تھی جس میں اشارے کافی سمجھے گئے۔ کتاب کے ہر جز پر تبصرہ اس وقت پیش نظر نہیں تھا، لہٰذا یہ بات خارج از امکان نہیں کہ جن باتوں پر اس تحریر میں تنقید کی گئی ہے کتاب میں اس کے علاوہ بھی قابل تنقید حصے موجود ہو۔ واللہ سبحانہ وتعالی والموفق۔ محمد تقی عثمانی، 5 صفر المظفر 1416 ہجری۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔
آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال، آپ کے خیال میں دینی مفاہیم کی اصلاح کیوں ضروری ہو چکی ہے اور اس کام میں اہل علم کا کردار کتنا اہم ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے، اور اگر ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں، اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ مستند دینی مواد آپ تک مسلسل پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔